اب امام بخاری کی لے لیں، جو بڑی خاص بات، امام بخاری کے معتقدین اور امام بخاری کے اتباع اور حدیث میں امام بخاری ہی کی پیروی کرنے والے، حتیٰ کہ فقہ اور عقیدہ میں بھی امام بخاری کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے، بڑی توجہ سے اہل علم میری گزارش کو سنیں۔ کتنے سوال آپ نے سن رکھے ہیں کہ قبر میں ہوں گے؟ تمام علماء بولیے، بآواز بلند بولیے، ابھی مشکل آنے والی ہے، اونچی آواز سے کہیے، کتنے سوال سن رکھے ہیں؟ پوری بخاری حدیث بدء الوحی انما الاعمال بالنیات سے لے کر آخری حدیث صحیح بخاری کی کلمتان خفیفتان تک، پوری بخاری کی 9000 احادیث یا 7500 حدیث، جیسے میں نے عرض کیا کئی بار کھنگال ماری، مجھے پوری الجامع الصحیح للبخاری میں ایک حدیث امام بخاری نے روایت نہیں کی جس نے 3 سوالوں کا بالترتیب ذکر ہو۔ 3 سوالوں کی کوئی حدیث امام بخاری نے نہیں روایت کی۔ عقیدۃ البخاری عنوان لکھیں، یہ کیا ہے؟ امام بخاری کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ مر ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، ترتیب کے ساتھ یہ 3 سوال میں پھر بتا رہا ہوں۔ بخاری پڑھنے والے پڑھانے والے سب موجود ہیں، پوری صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی امام بخاری نہیں لائے جس میں یہ تینوں سوال ترتیب کے ساتھ موجود ہو۔ اب آپ پوچھیں گے تو امام بخاری کیا لائے ہیں؟ امام بخاری نے ہر جگہ جو حدیث روایت کی ہے 7 مقامات پر ایک ہی سوال کہا، اور وہ مقام مصطفیٰ کا پوچھا جائے گا۔ ایک ہی سوال، یہ عقیدہ تھا امام بخاری کا، یہ عقیدہ تھا امام بخاری کا۔ مبارک ہو آپ کو، آپ امام بخاری کے عقیدہ پر ہیں۔ فقہ جدا ہے، فقہ اور عقیدے کا تضاد نہیں ہوتا۔ فقہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے ہماری، کوئی امام مالک کی تقلید میں، امام شافعی احمد بن حنبل، مگر بات عقیدہ کی ہو رہی ہے۔ عقیدہ امام بخاری ہوں یا امام اعظم، عقیدہ ایک ہے۔ تو امام بخاری کی حدیث سن لیجئے، روایت کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اوحی الی انکم تفتنون فی قبورکم مثلا او قریبا لا ادری ای ذالک قالت اسماء، راوی بیان کرتی ہیں معلوم نہیں، فرمایا من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے مثل قبروں میں ایک فتنہ بپا ہوگا، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ وہ امتحان کیا ہے؟ یقال، حضور علیہ السلام نے فرمایا اور امام بخاری نے روایت کیا، یقال، تم سے کہا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، اے میت بتاؤ اس شخص کے بارے میں تیرا علم، معرفت اور عقیدہ کیا تھا؟ ایک ہی سوال، نہ رب کا پوچھا نہ دین کا پوچھا، نہ رب کا پوچھا نہ دین کا پوچھا۔ اس پر محدثین نے گفتگو کی ہے، علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری جیسوں نے گفتگو کی ہے، اکابر علماء دیوبند نے، انہوں نے بھی کی ہے، اور اس کا جواب تلاش کیا ہے کہ جواب کیا ہے۔ ایک ہی سوال، نہ مر ربوں کا ذکر کیا امام بخاری نے، نہ ما دینوں کا ذکر کیا، فقط آقا نے فرمایا تمہارا امتحان لیا جائے گا، کیا؟ یقال ما علمک بہذا الرجل، یہ ہستی محمد مصطفیٰ کی، بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے ان کے بارے میں۔ ایک ہی سوال ہوگا۔ اب جواب دینے والوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ امام بخاری نے صرف ایک سوال اس لیے بیان کیا کہ جس کو حضور کی معرفت ہو گئی، خدا اور دین کے سوال خود اس کے اندر آ گئے۔ اللہ اکبر! جس کو معرفت مصطفیٰ ہو گئی، حضور کے مقام کے پوچھے جانے کا سوال خود اتنا بڑا سوال ہے کہ مر ربوں کا بھی اسی میں آ گیا، ما دینوں کا اسی میں آ گیا۔ اور مراد یہ ہے اگر حضور کو پہچان لیا تو خدا کو پہچان لیا، اگر حضور کو پہچان لیا تو دین اسلام کو پہچان لیا۔ اور بالعکس جواب یہ ہے، ہاں اگر حضور کو پہچان نہ سکے تو خدا کو پہچان کے کیا کرنا۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں، ارے لوگو اگر مصطفیٰ کی معرفت نہ ہوئی
تو مر ربوں کا جواب دیتے پھرو، خدا کی کیا پہچان اور دین کی کیا پہچان؟ ساری پہچانیں گم ہیں معرفت مصطفیٰ میں۔ یہ ہے امام بخاری کا عقیدہ۔ اور پھر امام بخاری فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوَ الْمُوقِنُ، اگر مومن ہوگا صاحب ایمان اور صاحب ایقان ہوگا، مومن ہوگا تو وہ کہے گا فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رسول اللہ، ہاں یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاءنا بالبینات والہدی فعجبنا واتبعنا هو محمد۔ اور امام بخاری قربان جائیں، امام بخاری آپ کے عشق رسول پر آقا علیہ السلام کی حدیث کو روایت کیا، چنا حدیث 7 مرتبہ آئی ہے، مگر اس میں ایک خاص بات ہے، اس وجہ سے اس کو پہلے لائے سب سے پہلے۔ وہ کیا کہ وہ کہے گا ہوا محمد ہوا محمد ہوا محمد، حدیث کے لفظ ہیں ہوا محمد ثلاثا، اب 3 مرتبہ کہنا ہوا محمد ہوا محمد ہوا محمد، خدا کی عزت کی قسم میرا وجدان یہ کہتا ہے جواب 1 مرتبہ کہہ دینا کافی تھا، وہ جو تکرار میں کہنے لگے گا لگتا ہے کہ مومن وجد میں آ جائے گا۔ ہوا محمد ہوا محمد ہوا محمد، وہ فرشتے کو بتانا چاہتا ہے ارے اس ذات کا پوچھتے ہو، خدا کی قسم مر کے پہنچا ہوں یہاں تک مصطفیٰ کے واسطے، انہی کی خاطر تو مر کے آیا ہوں، سن رکھا تھا قبر میں دیدار ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ امام بخاری کہتے ہیں محمد ثلاثا، حدیث تو حضور علیہ السلام کی ہے مگر عقیدہ بخاری کا ہے۔ اور پھر آگے سنیے، جب وہ آقا علیہ السلام کو پہچان لے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا، جب حضور کو پہچان لے گا تو کہا جائے گا بڑے آرام سے سو جا۔